بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں السلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں خوشحالی کا موسم جلد نازل ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ جی، وزیراعظم عمران خان نے آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، حکومت کا بڑا اہم اقدام ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ یہ منصوبہ کیا ہے اور اس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کس طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر شاہد خاقان عباسی کو نیب سے بہت شکوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیب ایک بدنیت ادارہ ہے اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ نیب کے تمام کیسز اور نیب کی تمام طاقت جو ہے وہ اپوزیشن پر خرچ ہوتی ہے۔ اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، جائزہ لیں گے۔ پھر لاہور گجرپورہ کے علاقے میں خاتون سے بچوں کی موجودگی میں بے حرمتی، اور اس سے ایک دو روز قبل کراچی میں ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسے واقعات نے پاکستانی پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نے اس پر نوٹس بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ قاتل یہ ملزم جو ہیں وہ بالکل نہیں بچ سکیں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر گوادر میں سرکار کی اربوں روپے کی مالیت کی 300 ایکڑ زمین اونے پونے دانوں بیچ دی گئی ہے۔ پھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے اسکواڈ میں 1 ماہ قبل کچھ نئی گاڑیاں آئی ہیں۔ کاغذات سے دیکھیں گے قانونی طور پر وہ کتنی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اور کتنی رکھنی چاہیے اور کتنی ان کے پاس ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ پھر بھارت کے سیکولر چہرے کو بھی بے نقاب کریں گے۔ ادھر سے بھی تھوڑا سا پردہ سرکانے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ہندو خاندان جو یہاں سے بھارت کی لولی پاپ کی وجہ سے انڈیا گئے، وہ آج واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی بپتا کیسے سنائی ہے، وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام، یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا جی، کہ جس سے لاکھوں بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں پاکستان میں فنڈز کی منتقلی، بلوں کی ادائیگی اور سرمایہ کاری کے دیگر شعبوں میں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ نہیں، یہ کام تو بہت اچھا ہے جی، اور دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے ساری، تو اگر کسی کا بینکوں کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، بات تو بہت اچھی ہے لیکن اگر اچھی ہو سکے تو صحیح۔ جب یہاں عمل درآمد کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے بہت سے ادارے اس میں رخنے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور اگر کسی نے اپنے کسی عزیز کو پیسے باہر سے بھجوا دیے یا سرمایہ کاری کے لیے بھجوا دیے، اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے۔ تو یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے نا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو باہر سے پیسہ آئے گا اور وہ سرمایہ کاری کے لیے آتا ہے یا دیگر معاملات کے لیے، تو آپ سے کوئی ایسی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جو قوانین وغیرہ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اس حوالے سے اس دعوے پہ عمل درآمد بھی کیا جا سکے گا جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ، مصرع بھی بڑا شاندار پیچھے لکھا تھا وزیر اعظم کی تقریر کے کہ دور رہ کے بھی پاس رہتے ہوئے۔ جی 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 جی، شاعرانہ مزاج تو ہے کسی تخلیق لیکن کا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بیرون ملک پاکستانی بستے ہیں، جی ہاں، ان بیچاروں کے ساتھ یہاں ہوا کیا، جی یہ جائزہ بھی وزیر اعظم کو لینا چاہیے تھا۔ اگر نہیں لیا تو لیں، اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں ان سے پوچھیں۔ ان کو 2-3 مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ایک تو وہاں جو ہمارے سفیر ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کے منہ ہی نہیں لگتے، جی ہاں، وہ پورا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں نا۔ اور ان کو کوئی پتہ چل جائے کہ آیا ہے کو پاکستانی ملنے، وہ ملتے ہی نہیں، سفارت خانے کا عملہ نہیں ملتا۔ صحیح ہے۔ ہمارے زیادہ تر سفیر اپنا کاروبار سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹا عملہ ہے وہ گئے، حاضری لگائی اور اس کے بعد ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔
یہ تو ہے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں ان کا چلن۔ تو ایک تو وزیر اعظم صاحب کو، سفیروں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ وہاں موجود ہیں، پاکستانیوں کا خیال رکھیں۔ اقتدار اور اختیار کے نشے میں بدمست رہنے کے لیے نہیں۔ تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب بیرون ملک پاکستانیوں کا وہاں کوئی موت ہے، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، صحیح، کسی کو موت آ جاتی ہے وہاں، تو اس کی لاش لانے کے لیے بھی پاکستان، یعنی اپنی دھرتی پر لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، جی، تو اس سلسلے میں بھی ہمارے سفارت خانے تعاون نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بیرون ملک مقیم پاکستانی آتے ہیں، پاکستانی ایئرپورٹس پر اترتے ہیں، تو ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، سرمایہ بھیجتے ہیں، ڈالر بھیجتے ہیں، جس سے ملک چلتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو بجائے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے، پہلے تو ہمارے کسٹم حکام ملتے ہیں، ہو ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے چھیلے لا لیتے ہیں۔ بالکل ہے، صحیح۔ پھر جی وہ بیچارے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا کسٹم حکام کی تو حالت آج نظر آئی ہے نا، جو لاہور میں ایک صاحب کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد جی ہوئے۔ جی جی وہ اس پہ بہت کرتے ہیں ریٹائر صاحب، جی جی، ہاں 16 گریڈ کے، جی جی، اس سے وہ ان کی جان چھوٹتی ہے۔ تو وہ اب سب لوگوں کو گاڑیاں لینے نہیں گئی ہوتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکسی کرا کے بیچارے اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ اب وہ جب ٹیکسی والے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، کتھوں آئے ہو جی؟ وہ کہتا ہے میں انگلینڈ سے۔ اچھا، تو وہ بتائے گا کیا؟ اس نے کہا وہ میں نے جانا ہے میڈیا ٹاؤن، یا کہے جی میں جانا ہے G7، یا لاہور ہو تو وہ بتائے کہ جی میں نے ماڈل ٹاؤن جانا ہے، یا کراچی ہو تو وہ کہے جی میں نے گلشن اقبال جانا ہے، یا بہادر آباد جانا ہے۔ تو ٹیکسی والا کیا کہتا ہے؟ اتنے پاؤنڈ لگیں گے۔ وہ پاکستانی کرنسی میں بات ہی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ پاؤنڈوں میں کما کے آیا ہے، تو اب اس سے پاؤنڈوں سے ہی ذبح کریں۔ آیا جو امریکہ کینیڈا سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں اتنے ڈالر بھائی۔ تو بھائی جان، ہمارے جہاں سرکاری اہلکار ان بیچاروں کے پیچھے پڑتے ہیں، وہاں ہمارے غیر سرکاری لوگ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ بھی پیچھے پڑتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو پھر آگے ایئرپورٹ کے باہر ناکہ پیش آتا ہے، آؤ جی کدھر سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا بیگ میں کیا ہے، فلانا چیز ہے، تلاشی دو۔ ان کی وہاں بھی توہین کی جاتی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو سفر میں ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک واپس آئے ہیں باہر سے، یا کہیں اپنی جگہ سے کسی دوسرے کے ہاں چلے گئے ہیں۔ اور سن لیں، بہت سے کیسز ایسے سامنے آئے علوی صاحب کہ جو باہر گیا ہوا بندہ ہے وہ پیسے بھجواتا رہا اپنے والدین کو، یا اپنے بھائیوں کو، یا اپنے عزیزوں کو، تو یہاں وہ پراپرٹیاں بناتے رہے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا تنگ ہوں تو ایک پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا پتہ چلتا ہے، ادھر جو اس کے عزیز سگے بھائی بھی کہہ دیتے ہیں نہیں تمہاری ادھر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کی کمائی ہڑپ کر جاتے ہیں، جو ادھر ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ کھا جاتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ جائیدادوں پہ قبضے ہیں۔ اب قبضوں میں بھی آپ، یہ وزیر اعظم صاحب کو میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں یہ باتیں، کہ جب قبضے کا کیا ہوتا ہے وہ کیس عدالت میں لے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ باہر سے آیا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کی طوالت کا انتظار کرے، درست ہے۔ وہ مجبوراً تھک ہار کے چلا جاتا ہے، 2 طریقے بھگتتا ہے۔ آجا یہ جو ادھر پاکستانی فریق ہوتا ہے یہ ہوشیار ہوتا ہے، یہ کہتا ہے 3-4 طریقے
لمبی تاریخ ڈلواؤ، وکیل سے کہتا ہے نہیں جانا، فلانا نہیں ہونا، صحیح ہے. تو ان کو کیسوں میں الجھا کے بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو اپنی کمائی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، اپنی یہ جائیدادوں ٹھیک سے ہے، لیکن بہرحال یہ جو اکاؤنٹ والا سسٹم ہے، یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. 48 گھنٹوں میں اکاؤنٹ کھل جائے گا. 48 گھنٹے لگیں گے، ایک دفعہ آپ کا کھاتہ جب کھل گیا تو پھر سب کچھ آن لائن ٹرانزیکشنز ہو جائیں گی، پھر آپ کو بینکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. پیسے بھجوانا بھی ایک اور پھر مشکل عمل تھا. آپ کی مرضی ہے، آپ پاکستانی کرنسی میں کھولیں، فارن کرنسی میں کھولیں، دونوں میں کھولیں، یہ بھی آپ کو اجازت مل جائے جو گی. لوگ باہر سے پیسے بھجواتے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ادھر وصول کرنے جاتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح تو ہے. یہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک مبارک بھی ہے. اچھا. یہ دیکھیں ہم نے اتنی خامیاں بھی گنوا دی ہیں. مبارک یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایزی ہو گئے، جی ہاں. اور ان کے یہاں رشتہ دار بھی ایزی ہو گئے. جی. جس کو مرضی پیسہ بھیجیں، جتنا مرضی بھیجیں، اب وہ رکاوٹ نہیں آئے گی. جی بالکل، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور یقیناً اس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا. پاکستان میں مقیم جو لوگ ہیں، جن کو اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو وہ لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کو بھی آسانی ہوگی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم کے ایک نئے وین کے مطابق جو ایک کام شروع کیا گیا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے، ڈیجیٹل اکاؤنٹ والا، اس پہ بات کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی آج پھر نیب پہ برسے، بڑا غصہ کیا، بڑا شکوہ کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نیب بدنیت ادارہ ہے، اور یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. تمام پاکستانی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نیب کی طاقت جو ہے، نیب کا جو اختیار ہے، نیب کا جو زور ہے، وہ صرف اور صرف اپوزیشن پہ چل رہا ہے. انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کیا باتیں کی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، اس کے بعد مظہر برلاس صاحب سے رائے لیتے ہیں. جی شاہد خاقان عباسی. نیب کی عدالت نے ایک اور جھوٹے ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہے، علاج کی غرض سے باہر ہیں، انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی ان کو وہاں پر پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ نیب نے وہاں پر کہا جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں. جو بات سارا پاکستان جانتا ہے اس کا علم نیب کو نہیں ہے. یہ نیب وہ ادارہ ہے جس کا وجود ہی بدنیتی پر ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ ہے، پولیٹیکل اپوزیشن کو دبانے کا ادارہ ہے. آج وہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں. اور جب ہائی کمشنر کے ذریعے وفاقی حکومت کو کہا گیا تو وہ بھی کوئی رپورٹ دینے سے گریز کر رہی ہے. جی انہوں نے 2-3 باتیں کی، ایک ایک بات پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو نیب کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کدھر ہے. یہ بیان دیا گیا آج آن دا ریکارڈ. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ دونوں جس طرح یہ کورٹ میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح نیب والوں نے بول دیا ہے، اور دونوں پارٹیاں ایک جیسی ہیں. اب آ جائیے، شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ سب کو پتہ ہے وہ علاج کا. بھئی علاج کروائیں نا، کیوں نہیں کرواتے؟ صحیح ہے. اور روزے رکھنے گئے ہیں ادھر، کیا کرنے گئے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انہیں ابھی ان کا بہت لمبا چوڑا علاج رہتا ہے. ہو بڑا. اب کوئی ہندو ڈاکٹر ہے، اس کی رپورٹیں بھی آ گئی ہیں، اور پتہ نہیں کس مریض ڈھیر ہو، مرض اچھا جو زیادہ نیب ہو اس نے کہا جی بنائے بدنیتی پر کیا ہے. ایک یہ بھی جملہ سنو. جی جی بالکل بالکل. ہائے ہائے. دیکھو وقت بڑا ظالم ہے. جو آپ کسی کے لیے کھودتے ہیں کنواں، اس میں آپ گرتے ہیں. کھڈا جو کھودتے ہیں آپ گرتے ہیں. جناب والا انہوں نے نیب بنایا، احتساب کمیشن، پاکستان مسلم لیگ نون. پہلا چیئرمین بنایا سیف الرحمان.
المعروف احتساب الرحمان. ٹھیک ہے. اس سیف الرحمان نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت کے خلاف بہت مقدمات بنائے اور ہوا بن گیا. صحیح ہے. اور اسی دوران آپ کو پتہ ہے پھر جیل میں آصف علی زرداری کی زبان بھی کاٹی گئی، کئی واقعات ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ ادارہ تو آپ نے بنایا، تو اب پتہ نہیں آپ کے لیڈر کی بدنیتی تھی اس میں، آپ کی تھی، کس کی تھی، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اب وہ سیف الرحمان صاحب قطر میں ہیں جہاں سے آپ نے LNG کی ڈیل کی ہے اور جس میں پاکستان کو چونا لگایا ہے. چلیں وہ بات اس کی طرف، لیکن پھر اسی میں واپس دوبارہ ایک بات جو ہے وہ تو تقریباً مل گئی شاہد خاقان عباسی کی اور مظہر برلاس کی کہ یہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے. انہوں نے بنایا تو انہوں نے بھی اس وقت کی اپوزیشن کو دبایا، بینظیر بھٹو صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، اور اس کے بعد یہ آج اس کا شکار ہیں. تو موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی اپوزیشن نشانہ بن رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا یہ واقعی یہ اسٹانس ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے؟ دیکھیے اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور آصف علی زرداری کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت دبایا جاتا تھا تو نیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ بس سیف الرحمان ایک پرائیویٹ آدمی تھا، سینیٹر تھا ان کا، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، فلاں کر دو، یہ کرتا تھا. اب یہ جو نیب ہے یہ تو ثبوتوں کے ساتھ آتے ہیں. آج بھی انہوں نے دیکھو لاہور میں، اب یہ ان کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا خواجہ وسیم جو 16ویں گریڈ کا افسر ہے ایکسائز ٹیکسیشن کا. یار کوئی حد ہوتی ہے. 33 کروڑ روپیہ اس کے گھر سے نقد برآمد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی اس نے منی لانڈرنگ کر رکھی ہے. نیب والے کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر سے اتنی اماؤنٹ برآمد ہو جائے گی. ہم تو صرف یہ تحقیق کرنے گئے تھے کہ اس کے اثاثے جو ہیں اس کی آمدن سے میچ نہیں کر رہے. اچھا بیوی اس کی کا نام پتہ نہیں 19 کروڑ ہے کیا. تو یہ اب سب کو نظر آتا ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کو نظر نہیں آتا کہ یار ایک عام آدمی ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ ہے، 33 کروڑ اس کے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں، جائیدادیں چھوڑ دیں نقد، تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جرم. تو یہ چپ کیوں تھے؟ اب یہ اس پہ نہیں بولیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیے نیب پہ ان کی تنقید جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ ان کو اور ان کے ایک صاحبزادے کو کرپشن میں پکڑا گیا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اپیل کا معاملہ ان کی غیر موجودگی میں بھی چل سکتا ہے. اس میں کون سی مجبوری ہے کہ زبردستی ان کو لایا جائے؟ حالانکہ لانا ممکن نہیں ہے اتنا آسان. یہ لڑنا ان کو عدالت سے چاہیے نا. یہ تو عدالت نے کہا سرنڈر کرو. نواز شریف نے آج توہین عدالت کی ہے حضور. سرنڈر نہ کر کے مسلم لیگ نون نے بتایا ہے کہ ہم قانون کا احترام نہیں کرتے، ہم آئین کا احترام نہیں کرتے، ہم عدالت کا احترام نہیں کرتے. اور یہ وہی نون لیگ ہے جس نے 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. یہ وہی نون لیگ ہے جس نے چند روز پہلے نیب لاہور کے آفس پہ حملہ کیا تھا. تو آج انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ حضور میرے لیے پاکستانی عدالتیں کچھ نہیں، میرے لیے قانون کچھ نہیں، میں تو مغل اعظم ہوں. مظہر برلاس صاحب ایک بندہ بیمار ہے، بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، وہ علاج کے لیے گیا ہوا ہے، اور بقول ان کے کل بھی انہوں نے یہ بات کی، آج پھر انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی ایک بھی میڈیکل رپورٹ ایسی نہیں ہے جو یہ شو کر رہی ہو کہ نواز شریف فٹ ہیں سفر کے لیے یا واپس جانے کے لیے. وہ بیمار ہیں، اور ایک بیمار بندہ اگر نہیں عدالت پہنچ سکتا تو اس میں توہین عدالت کی کیا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ بندہ تو بیمار ہے. تو عدالت کو پتہ ہے نا بیمار ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے نا بیمار ہے. نیب والوں کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں نہیں عدالت کو نہیں پتہ نا. عدالت اس کو کہتی ہے کہ آؤ سرنڈر کرو، اس لیے کہ اس کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہٹا کٹا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کتنا جھوٹ یہ بولیں گے، صحیح کتنا جھوٹ بولیں گے. پوری فیملی جھوٹ بولتی ہے. دیکھیے کدھر سے وہ قطری خط کدھر گیا، پتہ نہیں.
کیلیبری فاؤنڈ کدھر گیا؟ کمپنی نے فاؤنڈ بعد میں بنایا، مریم نواز سائنسدانہ نے پہلے بنا لیا۔ اچھا میری تو میرے ملک سے کیا باہر بھی کوئی جائیداد نہیں، اندر بھی کوئی جائیداد نہیں، اوہ جائیدادیں نکل آئیں۔ اور یہ جو وہ کہتا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، وہ بھی سارے جھوٹے نکلے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا بند کریں۔ لوٹا آپ نے ہے اس قوم کو، اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، آپ مان جائیں بجائے اس کے۔ لیکن ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں نا علی رضا علوی صاحب مانتے نہیں ہیں، صحیح چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج نواز شریف نے عدالت کی توہین کی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہو گئی، آپ کا موقف آ گیا۔ اگلی خبر کی طرف بھی بڑھنا ہے جی۔ لاہور میں واقعہ ہوا گجرپورہ میں، موٹر وے کے قریب۔ موٹر وے پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایریا نہیں تھا، رنگ روڈ تھا، جو بھی ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں بہت سختی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں ہمارا ایریا بچائے، وزیر نہیں اعظم نے تھا۔ بھی نوٹس لے لیا۔ ہمارا ایریا نہیں تھا یا تمہارا ایریا نہیں تھا، ظلم تو اسی دھرتی پہ ہوا، پنجاب کے اندر ہوا، لاہور کے اندر ہوا، رنگ روڈ پر ہوا۔ اب اس میں تھوڑی سی بات سابق حکومت پہ بھی جائے گی، موجودہ پہ تو آئے گی نا، اس کے تو واقعہ ہوا۔ ہاں سابق پہ بھی لے جائیں۔ جب انہوں نے رنگ روڈ بنایا تو انہوں نے اس کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اب جو سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ موٹر وے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو موٹر وے پہ سیکیورٹی کرتے ہیں، ہم پٹرولنگ کرتے ہیں موٹر وے پہ، ہم دوسری سڑک پہ نہیں جاتے۔ لیکن موٹر ویز اینڈ ہائی ویز پولیس تو ایک ہی کمبائن بنا دی گئی ہوئی ہے نا۔ نہ حضور، یہ واقعہ ہوا ہے لاہور رنگ روڈ رنگ روڈ پہ، ہائی وے بھی نہیں ہے، یہ ہائی وے بھی نہیں۔ اب یہ تو جو لوگ جنہوں نے یہ رنگ روڈ بنائی، ان کو پہلے چاہیے تھا کہ اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرتے، نمبر ایک۔ چلیں جی چھوڑ دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کل وہاں قبضہ گروپ کے کچھ بندے پکڑے گئے۔ جب سے لاہور میں سی سی پی او لگا ہے شیخ عمر اور انعام غنی آئی جی لگا ہے، قبضہ گروپ سرگرم ہو گئے ہیں، مافیا کے لوگ سرگرم ہو گئے ہیں، اور وہ ایسے واقعات کروائیں گے۔ اچھا، یہ اس واقعہ کے پیچھے بھی مافیا نظر آئے گا، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ 12 افراد گرفتار ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہے جی، مشتبہ 12 افراد۔ تو یہ طے تک پہنچیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بات میں کروں، اگر وقفہ لینا تو لے لیں۔ مختصراً بتا دیں۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سزا نام کی چیز نہیں ملتی۔ اگر سزائیں ملیں تو واقعات نہیں ہوں گے۔ جیسے سانحہ ساہیوال، دیکھیے ہمارے سیاستدان مذاق اڑاتے ہیں اسلامی سزاؤں کا۔ ہمیں کہا گیا چور کے ہاتھ کاٹ دو، کسی کے اس ملک میں ہاتھ کٹے؟ یہ جو جرم ہے اس کی سنگساری سزا ہے، پکڑا گیا ہے، ظلم ہوا ہے۔ پتھر مارے جائیں نا دو کو، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، میں دیکھوں گا اس ملک میں اس کے بعد یہ جرم ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ جب تک یہ آپ مجھے کہتے ہیں نا آپ جذباتی، جب تک آپ لاشیں نہیں لٹکائیں گے جرم نہیں رکیں گے۔ وہ دیکھو وہ جو کوئٹہ میں ہوا تھا، پھر یہ آپ کا سیاستدان آ گیا مجید اچکزئی، کس طرح اس نے سارجنٹ کو مارا تھا اور چھوڑ دیا اس کو۔ کیا اس کے ساتھ انصاف ہوا؟ اس سارجنٹ کا کیا قصور تھا بیچارے کا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر پورے کیے جائیں تو یقیناً اس طرح کے مسائل جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو سکتا ہے قانون پہ اور نظام پہ۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी लाहौर की, कराची की, बेहुरमती की, इंसाफ की, जुल्म व सितम की और इंसानी तकालीफ की। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जी। बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ होता रहता है। बलूचिस्तान की तरफ से अजीब व गरीब ख़बरें आती हैं। बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए जहाँ एक तरफ काम किया जा रहा है तो वहाँ इस तरह की ख़बरें भी आती हैं। जब एक ताज़ा तरीन एक ख़बर आई है, मुबैना ज़राए के मुताबिक जनाब गवादर में सरकार की ये 300 एकड़ अराज़ी जो है औने पौने दामों बेच दी गई है। अरे पता चला किसने और बेची? कहते हैं जी कि इसकी कोई 70 अरब रुपए की इसकी जो मालियत बनती थी, लेकिन बस एवं ही और इसमें 1 लाख रुपए देकर 3800 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट के इल्ज़ाम में साबिक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान सैफुल्ला चट्ठा के हाथों एक शख्स कमर मसूद साहब पहले भी मुअत्तल हो चुके हैं। और मुबैना तौर पर ज़राए का कहना है कि इस सौदे में भी उनका ही कुछ ना कुछ करम फरमाई है। अब आप मुझे बताएं, इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि शायद हकान अब्बासी ने ये कहा है कि नैब बहुत गलत अदारा है। अब जब इनको पकड़ेंगे जिन्होंने कौम का कितना अरब, कोई कमो बेश 70 अरब रुपए की जनाब ज़मीन जो थी ना वो आगे पीछे में 70 अरब की, अब जब 70 अरब की ज़मीन आगे पीछे की है तो जब नैब ने पूछा तो इन्होंने पता क्या कहना है, नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, नैब को ख़त्म होना चाहिए, नैब को फलां होना चाहिए, क्योंकि नैब हमें खाने नहीं देता। ये सरकारी ज़मीनें, कराची में भी सरकारी ज़मीनें कोई माफिया के लोग ले गए, लाहौर में ये सरकारी ज़मीनें आपको याद है अच्छी तरह से, मुझे पता है आपको याद होना चाहिए यार। ये पंजाब में, ये केपी में ये जीटीएस की बसें चलती थीं, हर शहर के मरकज़ में जीटीएस का अड्डा होता था। जी हाँ, वो अड्डे कौन खा गया? वो बसें कौन खा गया? ये जब नैब पूछेगा तो फिर ये कहेंगे नहीं जी देखिए नैब वाले बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी शहर के वस्त में हो। हम तो शरीफ लोग हैं और नैब वाले जो हैं बहुत ही जालिम हैं, ये फिर ये कहेंगे। ठीक है, अब ये इन्होंने जो जुल्म किया है, सवाल ये है कि ये बिला तखसीस होना चाहिए ना। अब ये जुल्म बात को तो माने नहीं होना चाहिए बिला तखसीस। मैं तो कहता हूँ किसी को भी जिसने भी इस मुल्क का एक पैसा लूटा है या बददियांती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो सही, कोई भी हो, सही, वो का कोई मजहबी आलम ही क्यों ना हो। सही है। अब जिन्होंने ये किया इन्होंने हमारा दोहरा नुकसान किया। एक तो पाकिस्तान का नुकसान किया कि पाकिस्तान की सरकारी ज़मीन औने पौने इधर उधर कर दी। दूसरा नुकसान ये हुआ कि ग्वादर एक इंटरनेशनल सिटी है, एक इंटरनेशनल पोर्ट है, सी पैक का सारा मंसूबा उससे जुड़ा हुआ है। ग्वादर के चर्चे अमेरिका में भी हैं, ग्वादर के चर्चे कनाडा में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, सारी दुनिया में हैं, मॉस्को में भी, बीजिंग में भी, ईरान में भी, वस्ती एशिया में भी, मशरक़ वस्ता में भी। ग्वादर की अहमियत का अंदाज़ा हमें करना चाहिए था। इन अफसरान को कम अज़ कम ये एहसास कर लेना चाहिए था कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक तरक्की की अलामत है। जी हाँ, इसमें कुछ हाजी कुबड़ा वगैरह का भी नाम लिया जा रहा है मुबैना तौर पर। फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान के स्क्वाड में 1 महीने में 8 नई रिव्यू गाड़ियाँ शामिल हो गई हैं और ये मेरे पास गज़ट ऑफ बलूचिस्तान है और इसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है सिर्फ मिनिस्टर शैल बी इंटाइटल्ड टू द यूज़ ऑफ 2 व्हीकल्स ओनली। सिर्फ 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 गाड़ियाँ कितों फिर आ गई हैं। मिनिस्टर 2 गाड़ी इस्तेमाल, चीफ मिनिस्टर ये ट्रांसपोर्ट का ये जनाब ये स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, ये सामने लिखा लेके बैठो। The chief minister and a minister shall be entitled to the use of 2 vehicles maintained at government expenses throughout his term of office and for a period of 15 days। आगे वो उसका दूसरा कि immediate। और सुन ले, ये वज़ीर आला की गज़ट ऑफ बलूचिस्तान है, मेरा नहीं। सुन तो ले, माड़ा सूबा है, गलत सुनो जी नहीं, ताकतवर सूबा सर। आपने उस सूबे के सीएम की 2 गाड़ियाँ निकाल ली हैं। आपको पता है ये जो अभी कराची का मेयर गया है, इसने 10 लग्जरी गाड़ियां अपने घर में रखी थी। कराची के मेयर ने, वसीम अख्तर ने
جو بھاشن سنا سنا کے بھائی میں تو قانون کی بات تھکتا کر رہا نہیں ہوں، تھا۔ آپ ابھی میرے ساتھ قانون کی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو قانون کا ورقہ پڑھ کے سنا اچھی دیا۔ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، میں ایک شہر کے میئر کی بات کر یہ رہا ہوں۔ حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ بھارت کا سیکولر چہرہ بھی آپ کو پتہ ہے جی، یہاں سے لوگ دھوکے دہی کی چکر میں لوگ یہاں سے انڈیا چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ مارے گئے، عجیب و غریب صورتحال ہوئی، بڑا روشن انڈیا، بڑا شائننگ انڈیا، اور وہ جو شائننگ انڈیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک شخص گئے، ایک پورا خاندان گیا اور 8 افراد کے ساتھ، لیکن وہاں ذلیل و خوار ہونے کے بعد واپس آ گئے۔ آج واگا کے واسطے سے واپس آئے ہیں اور آ کے انہوں نے اپنی دکھ بھری بہت ساری داستانیں سنائیں۔ ہم آپ کو وہ داستان سناتے ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔